محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو خیر و شر، خوشی اور غم، زندگی اور موت کے جو معاملات روز ہوتے ہیں ہمیں درپیش ہیں، بغیر کسی مذہب یا نسل یا علاقے کے استثناء کے ہر قسم کا انسان ان سے دوچار ہوتا ہے اور سوچتا بھی ہے کہ یہ کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے۔ اللہ پاک اگر قادر مطلق ہے تو اس شر کو مٹا کیوں نہیں دیتا؟ کیا یہ شر اس کی دسترس سے باہر ہے یا وہ اس کو مٹانا ہی نہیں چاہتا؟ اور اگر مٹانا نہیں چاہتا تو بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں، اور اگر قادر نہیں ہے، مٹانا چاہتا ہے، مٹا سکتا نہیں ہے، تو بھی یہ ضعف اور کمزوری ہے۔ صدیوں اس پہ کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ یورپ کے فلاسفہ جو ہیں انہوں نے اس کو ڈسکس کیا اور بڑی کتابیں لکھی، اور ہر کتاب کنفیوژن سے شروع ہوتی تھی اور اس سے بڑی کنفیوژن پر ختم ہوتی تھی۔ اتنی کتابیں لکھنے کے باوجود وہ اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکے، اور حل اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ اس کو دیکھ ہی غلط زاویے سے رہے تھے۔ میں جب قرآن حکیم پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو قرآن حکیم پہنچا دیا جاتا، وہ جس مسئلے نے ان کو پریشان کر کے رکھا اور کتابیں لکھ کے بھی حل نہیں ہوا، نہ ان کے نکتہ وروں سے نہ ان کے فلسفیوں سے، وہ قرآن حکیم کی ایک پوری آیت نہیں، اس کی آدھی آیت جو ہے، اس کا ایک حصہ اس آیت کا اس سارے مسئلے کو حل کر دیتے، اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، خود انسان کو اطمینان ہو جاتا کہ ہاں یہ ہے مسئلے کا حل۔ دیکھیں میں یہ پیپر اگر پھاڑتا ہوں تو یہ جو بھی ٹیڑھا میڑھا پھٹے گا، پھر جب میں اس کو جوڑوں گا تو اس کا ہر ٹیڑھ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا، تو آپ کو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہی ہے۔ جہاں کا پھٹا ہوا وہ کا جڑ جائے گا، جہاں ہے پھٹا ہوا وہاں ہے جڑ جائے گا، تو اس کا صرف مل جانا اپنی دلیل آپ ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم جو مسائل کے حل لے کر آیا ہے وہ انسان کے اپنے ضمیر کے اندر جا کے فلیش کرتے ہیں اور اس کو بتاتے کہ ہاں یہ ہے، وہ جو کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اطمینان قلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے جو میرے اندر آئی ہے، اصل مسئلہ یہ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک خیر مطلق تو ہے، اس سے شر کا صدور نہیں ہو سکتا، خیر ہی خیر، حکم بھی خیر کا دیتے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق نہیں ہے۔
خیر مطلق ہے، قادر مطلق نہیں، اس لیے کہ وہ شر کو ہٹا نہیں سکتا، یا شر کو ہٹاتے ہوئے خیر کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ نے گوشت سے چھچڑا الگ کرنا ہو نا، تو جب دیکھتے ہیں نا کہ ساتھ بوٹی زیادہ کٹ رہی ہے تو چھچڑا ادھر ہی چھوڑ دیتے کہ نقصان نہ ہو جائے۔ یعنی بعض مقاصد شاید اتنے اہم ہیں اللہ کے نزدیک کہ اگر شر کو صاف کیا جائے تو ساتھ وہ خیر بھی مٹ جاتی ہے، اور اس خیر کو اگر آپ نے برقرار رکھنا ہے تو پھر شر کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ضعف ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، کمپرومائز ہے، اور کمپرومائز ہمیشہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شر کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، اس کو رہنا ہے۔ اللہ پاک جو اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں وہ یہ نہیں کہ شر ہم سے باغی ہو کے وہاں رہ رہا اور ہم اس کو مٹانا چاہتے اور وہ نہیں مٹ رہا۔ مسئلہ یہ کہ یہ شر اور خیر قیامت تک باقی رہیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ کسوٹی ہیں دونوں، یہ ہمیشہ باقی رہیں گے جب تک آخری انسان موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ تمہارا نصاب ہے، اسی پر تمہارا ٹیسٹ ہونا ہے۔ خیر اور شر کہتے کس کو ہے؟ خیر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو نفع دے، اور کائنات میں کوئی چیز اس مقام تک نہیں پہنچی کہ وہ اللہ کو نفع دے لے، لہذا اللہ کے لیے کچھ بھی خیر نہیں۔ ہماری نمازیں بھی خیر نہیں ہیں، اللہ کے لیے خیر نہیں ہے وہ۔ آج وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارا اللہ اسلام کا خدا جو ہے بڑی طاقت والا، بڑی شان والا، بڑی بے نیازی والا، بڑی شکتیوں والا ہے۔ اللہ پاک کے لیے نہ ہماری نمازیں خیر ہیں، نہ ہمارے روزے خیر ہیں، نہ ہمارا حج خیر ہے، نہ ہمارے صدقات خیر ہیں۔ یہ اللہ کا نفع نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے خیر ہیں، یہ ہمارا نفع کرتے ہیں۔ اور کوئی چیز اللہ پاک کے لیے شر نہیں، کیونکہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے لیے شر ہے، گناہ ہمارے لیے شر ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ہمارا گناہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ایسا نہیں کہ اللہ مٹانا چاہتا اور وہ مٹ نہیں رہا، یہ کسوٹی آخر تک رہے گی۔ فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، کسی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی اس نے سعی کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی سعی اس کو دکھائی جائے گی۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن سارے انسان اکٹھے اس لیے کیے جائیں گے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال دکھائے جائیں، دیکھ لو بھائی یہ ہے تمہارا کیا ہوا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، دکھا کر جزا دی جائے گی پوری پوری۔ تو خیر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے کسی کا، اللہ کا نفع ہوا ہی نہیں۔ اور بھائی صاحب اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج کے تم کیشیئر پر احسان کر رہے ہو، یہ لاجیکل ہے؟ وہ تو بیچارہ تمہاری مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تمہاری خدمت میں بیٹھا ہوا، پیشاب رو کے سیٹ پر، اتنی لمبی لائن ہے، تم الٹا اس پہ احسان چڑھا رہے ہو کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، تھینک یو کہو مجھے تو۔ اور گناہ سے بچ کے ہم اللہ پاک پر کون نہیں احسان کرتے کہ دیکھو تمہارے کہنے سے ہم گناہ سے بچ گئے۔
اگر ہم گناہ سے نہ بچتے تو اللہ کا کیا نقصان تھا؟ آپ بچے کو کہتے ہیں چھری چھوڑ دو، بلیڈ کو ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ کاٹ لو گے۔ بچہ اگر بلیڈ رکھ لیتا ہے تو اس نے آپ پر کیا احسان کیا؟ اپنے آپ کو بچایا کٹنے سے۔ یہاں پھر بھی تھوڑا سا تعلق ہے کہ بچے کے ساتھ ہمارا نفع نقصان لگا ہوا ہے۔ یہ اگر زخمی ہو گیا، 4 دن اسکول نہ گیا، ہو سکتا ہے اس کے ایگزام چل رہے ہیں، وہ رہ جائے، اس کا سال مارا جائے، اس کی نوکری کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی امید وابستہ نہیں ہے، کوئی فائدہ اسے مطلوب نہیں ہے ہم سے۔ ایک نسبت ہے پیار والی، اسے تکلیف ہوتی، اسے تکلیف ہوتی ہے، پیار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ کسی انسان کو کسی چیز کے کھو جانے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اللہ پاک کو اپنے بندے کے گناہوں کی دلدل میں کھو جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کی پکار کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ پکارتا ہے اور وہ اس کی مدد کو پہنچتا ہے اور اسے اس دلدل سے نکالتا ہے، تو کہا گیا کہ کسی کو کسی چیز کے پا لینے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ پاک کو اپنے اس گناہگار کے بندے کے پلٹ آنے پر ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ، اتنی خوشی تمہیں میرے آنے کی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ پاک کو کسی گناہگار کے واپس آ جانے کی ہوتی ہے۔ یہ پیار کا رشتہ ہے، نفع نقصان کا رشتہ نہیں ہے۔ نہ ہم اللہ کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو نفع دے سکتے ہیں۔ اسلام اس مسئلے کو حل کرتا ہے کہ یہ تمہارا امتحان ہے، تم یہاں امتحان دینے آئے ہو، لمیٹڈ ٹائم ہے تمہارے پاس، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تم بادشاہ ہو، فوج کے کمانڈر ہو، ایٹمی ملک کے مالک ہو، ایٹم بم چلانے والا باکس تمہارے ہاتھ میں ہے، بریف کیس تمہارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، لیکن تم کو مرنا ہے۔ تم یہاں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تمہیں آزمائے۔ آزمائش میں لازماً چانس دینا پڑتا۔ دیکھیں، یہ جب تک ہم نہیں تھے دنیا میں شر کوئی نہیں تھا، یہ بات نوٹ کریں۔ ابلیس بھی ہماری آمد کے بعد ہی ابلیس بنا ہے، پہلے خطیب الملائکہ تھا۔ وہ انسان کے آنے کے بعد شر شروع ہوا، اس سے پہلے کائنات میں شر کہیں نہیں تھا۔ اور یہ شر کہاں سے آیا ہے؟ باہر سے نہیں، ہم کریٹ کرتے ہیں، یہ ہماری کریٹیوٹی ہے۔ ہمارے رشتہ دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، کہاں سے آیا؟ شر کہاں سے؟ ہماری ماں کے پیٹ سے آیا۔ یہی شر ہے نا۔ آپ لائن میں کھڑے ہیں، لائن سیدھی ہے، ایک بندہ اس میں سے باہر نکل آیا تو شر، وہ جو سپیس بن گیا وہ باہر نکلا، یہ شر ہو گیا۔ آپ لائن میں چلتے رہیں، ان آربٹس کے اندر موو کرتے رہیں جن میں پوری کائنات کر رہی ہے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، سارا کچھ جس طرح چل رہا ہے، آپ بھی چلتے رہیں، کوئی شر ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ۔ سب کے حقوق ادا کرتے رہیں، بیوی کے دیتے رہیں، ماں کے دیتے رہیں، بہن بھائیوں کے دیتے رہیں، پڑوسیوں کے دیتے رہیں، شر کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ جب ہم خیر نہیں کرتے، وہاں سپیس، وہ سپیس کہلاتی ہے شر۔